اور اس وقت ہماری نشست پہ جو ہمارے مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. اگر ہم پولیس سروس کی بات کریں تو بڑی ان کی خدمات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی جناب جاوید عالم اوڈو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بھائی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہماری نشست کے لیے ٹائم نکالا. جاوید بھائی, بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا, پولیس میں آنے کا شوق تھا, کس طرح شروعات ہوئی؟ اگر صحیح بات کی جائے تو ایسے نہیں تھا کہ بچپن سے شوق والی بات کہ جی میں پولیس میں آنا چاہتا ہوں, بلکہ میں نے جو شروعات کی ایز اے پری میڈیکل اسٹوڈنٹ, پھر میں میڈیکل کالج میں بھی چلا گیا, بلکہ 1 سال میں نے MBBS کرنے کی بھی ٹھان لی اور میں میڈیکل کالج میں تھا. لیکن سم ہاؤ وہیں سے میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے اپنی فیلڈ ڈفرینٹ کرنی ہے, سلیکٹ کرنی ہے. اور اس زمانے میں بہت زیادہ رجحان تھا ایک طرح سے MBA کرنے کا. ہاں بالکل. تو MBA کی ٹھان لی, میڈیکل کالج کو الوداع کیا اور میں چلا گیا, پھر باہر چلا گیا. وہاں سے بیچلرز کی میں نے فائنانس میں, تو وہ میری بیسیکلی کوالیفیکیشن جو ہے وہ منی اینڈ بینکنگ فائنانس ہے. اس کے بعد MBA کیا اور واپس آ کے میرے کیونکہ دوست اور کچھ جو میرے ساتھ امریکہ میں بھی اکٹھے تھے دوست, وہ اصل میں CSS کا ایگزام دے رہے تھے. انہوں نے مجھے انکریج کیا, ایگزام دیا اور ہیئر آئی ایم. تو یہ اتفاقیہ تھا, مطلب سڈنلی تھا, کوئی ایک فوکس نہیں تھا کہ جی پولیس میں آنا. تو جاوید بھائی, سروس کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی؟ مور دین 25 ایئرس آف سروس. 26 سال ہو گئے ماشاء اللہ. اچھا جاوید بھائی, اگر ہم پولیس کی بات کرتے ہیں تو پولیس کے اوپر اضافی لوڈ ہم نے دیکھا ہے بہت ہوتا ہے. رمضان المبارک ہوں, محرم الحرام ہوں, اس کے علاوہ میچز ہوں, تو کیا اتنی ہمارے پاس نفری ہے اور کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اسپیشلی اگر ابھی ہم رمضان المبارک کی بات کریں تو اس کا مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کافی ایک چیلنجنگ جاب ہے, کیونکہ بہت سے ملکوں میں جس طرح آپ دیکھیں گے جن کو ہم ڈیولپ سوسائٹیز کے ہیں, وہاں پہ ادارے بنے ہوتے ہیں. جس طرح ریسکیو کے ادارے ہیں, ابھی ہمارے ہاں بھی شروعات ہو گئی, پنجاب سے شروعات, ابھی سندھ گورنمنٹ نے بہت ہی اچھا یہ کام کیا ہے کہ یہ ریسکیو کا ادارہ یہاں پہ بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے. اس طرح باقی دوسرے کام سیکیورٹی کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے یا دوسرے بہت سی اسپیشلائز ادارے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تقریباً سب کام پولیس کو کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بنیادی کام جو پولیس کا ہے, لا اینڈ آرڈر, کرائم, اور جو یہ بنیادی کام سے تھوڑا ہٹ کے بھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنا. تو ظاہر ہے پولیس کے ریسورسز انڈر اسٹریس ہوتے ہیں ہمیشہ. الیکشنس آ گئے, کبھی آپ کے ہاں کرکٹ میچ آ گیا, کبھی آپ کے پاس کوئی کراچی میں بہت بڑا فنکشن ایگزیبیشن ہو رہا ہے جس طرح آئیڈیاز ہے, ڈفرینٹ ایونٹس آتے رہتے ہیں, تو فوڈ فیسٹیول ہو گیا, وہ آپ کے جو ریسورسز ہیں اس کا کافی بڑا حصہ ان میں لگ جاتا ہے. اچھا جاوید بھائی, جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہو ہمیں پولیس ہی چاہیے ہوتی ہے اور پولیس ہی فائنلی ہمارا جو ہے سپورٹ ہوتی ہے, لیکن کیا پولیس کو وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں جو پولیس کو ملنی چاہیے؟ اگر ہم باہر ملکوں کی بات کریں تو ایک بڑا بجٹ ہم دیکھتے ہیں پولیسنگ کے لیے ہوتا ہے, ایک ایکسپینسو سبجیکٹ ہے. کیا ہمارے پاس یہ ہے؟ میں آل اوور بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی پوسٹنگ تو ساری صوبوں میں رہی ہے تقریباً. دیکھیے, یہ آپ نے صحیح کہا کہ پولیسنگ خاص طور پہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جب ہوں تو کافی یہ مہنگا کام ہے پوری دنیا میں, خاص طور پہ جہاں پہ جمہوریت کا سیٹ اپ ہو, انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہو. لیکن جس طرح باقی محکمے یہاں پہ کوپ اپ کر رہے ہیں کہ ریسورسز اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے, ملنے چاہیے, تو پولیس کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. لیکن دا گڈ تھنگ از ریئلائزیشن یہ گورنمنٹ کے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ اور آن دا پارٹ آف ایون دا پبلک ناؤ, جب یہ سوشل میڈیا اور یہ چیز ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ آ گئی ہے. تو اس سے پولیس کو کافی حد تک وہ سپورٹ ملنی شروع ہو گئی ہے جو کہ یہ جاب کا تقاضا تھا. اچھا, ایز اے پولیس چیف آپ نے ظاہر چارج سنبھالا, اس کے بعد ڈفرینٹ ٹاسک تھے.
ابھی کون سے مین ٹاسک ہیں, کون سے مین ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کا فوکس زیادہ ہے اور آپ کی ٹیم کا فوکس زیادہ ہے؟ دیکھیے ایک تو چیز ہے لا اینڈ آرڈر, وہ تو پر فورس آپ نے ان ڈیوٹیز کو, ان ایکٹیویٹیز کو اٹینڈ کرنا ہے. اس میں کوئی آج جس طرح یوم علی تھا, بہت بڑا شہر میں جلوس تھا, اور صرف ایک نہیں بڑا جلوس, اس کے علاوہ اور بہت سی ڈفرینٹ جگہوں سے ایکٹیویٹیز تھیں جس کو پولیس کا فل سپورٹ چاہیے, کور چاہیے. تو یہ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پر فورس آپ کو اپنے ریسورسز بھی دینے پڑتے ہیں, اس کی طرف آپ کو توجہ دینی پڑتی ہے. لیکن بنیادی کام پولیس کا تو کرائم ہے, لا اینڈ آرڈر ہے. اور ہمارے ذہن میں بھی یہ پولیس ایڈمنسٹریٹر آفیسر سمجھ لیں, اس کے ذہن میں ایس ایچ او لیول سے لے کے اوپر یہی ہے کہ سب سے اہم جو جاب اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو یہی ہوگا کہ جی کرائم کو کنٹرول کرنا. اور بدقسمتی سے جس طرح ملک کے آج کل حالات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں, تو تھوڑا سا جو انکریز ہے پوری دنیا میں ہے, لیکن ہمارے ملک میں بڑی پروناؤنس انکریز ہے جو اسٹریٹ کرائم ہے. تو اسٹریٹ کرائم پرائیورٹی نمبر 1 بنا ہے. اسٹریٹ کرائم ویسے ہی کیونکہ یہ ہر شہری, ہر عمر, ہر یعنی کہ آدمی کو ہر واقعات ہوتا ہے تو امپورٹنٹ بن جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو وائلنس کا فیکٹر آ گیا ہے اور اس کی بھی وجوہات ہیں, اس کی وجہ سے اور زیادہ یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے یہ ہماری پرائیورٹی نمبر 1 رہتا ہے. اچھا, اس پر ظاہر کام بھی ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس روزانہ کی بنیادوں پر ہی گینگز پکڑ رہی ہے, اسٹریٹ کرمنلز پکڑے جاتے ہیں. اور اسٹریٹ کرمنل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کب بن جائے. ایک ہوتا ہے کہ چلیں جی ایک پورا گروہ ہے, اس کی کافی ٹائم سے رہی ہے. ایسے بھی جائز بھی آپ لوگوں نے پکڑے ہوں گے جو بالکل انیشیلی انہوں نے کام شروع کیا ہوتا ہوگا, اور بہت سے اچھی فیملیز کے بھی نکل آتے ہیں. بالکل ایک ٹھیک ٹھاک بلکہ سائزبل نمبر جو ہوتا ہے تو فرسٹ ٹائمرز ہوتے ہیں, ریپیٹ آفینڈرز ہوتے ہیں جو اگین اینڈ اگین انہوں نے پروفیشن کے طور پہ اس کو اپنایا ہوا ہے. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ, کیونکہ یہ کرائم بدقسمتی سے بہت ایزی ہے ٹو گیٹ ان ٹو, اور اس کے لیے جو بنیادی اس طرح کی نالج, نو ہاؤ کوئی زیادہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تو کوئی بھی کسی عمر میں, کسی ایج گروپ میں, کسی کمیونٹی سے تعلق ہو وہ اس میں آ جاتا ہے بدقسمتی سے. تو یہ فوکس ہے ہمارا, اور کراچی پولیس اس سلسلے میں کام بھی بہت زیادہ کیا ہے. لیکن اس کا جو کوانٹم ہے, اس کا جو والیوم ہے اسٹریٹ کرائم کا, وہ کیونکہ اتنا بڑا ہے اوور دا ایئرس, چند سالوں سے, کہ ہمیں اور زیادہ اس کو دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اچھا جاوید بھائی, ابھی آپ نے ایک بہت اچھا ایم او یو سائن کیا کمیونٹی پولیس کے ساتھ. اس کا میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا فائدہ ہوا ہے کہ جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگ گئے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن وہ ورک نہیں کر رہے ہوتے. کتنی مدد دیتی ہے آپ کو سی سی ٹی وی اسپیشلی کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے میں؟ بالکل, جس طرح آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس وقت میں تو کہوں گا سنگل موسٹ امپورٹنٹ اگر کوئی فیکٹر ہے جو کہ پولیس کو ڈیٹیکشن اور کرائم ڈیٹیکشن میں مدد کرتا ہے, اپریہنشن میں, کرمنل کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے, وہ یہ پورا نیٹ ورک ہے سی سی ٹی وی. اسی لیے ہم کافی عرصے سے جو پولیس ایک کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ جی سیف سٹی پروجیکٹ بنیادی طور پہ اس میں یہ سب لوازمات ایک ہائر لیول پہ ہیں, بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں. جو کیمراز ہیں ان کا جو پاور اور میگنیفیکیشن ہے بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے, نیٹ ورک بہت ہی فاسٹ ہوتا ہے, اور جو کنٹرول سسٹم ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی فاسٹ, اور پروسیسر اس کا بہت ہی, تو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آج کل کوئی بھی ماڈرن پولیسنگ کسی بڑے اربن ایریا میں اس کے بغیر تقریباً ناممکن ہے. تو یہ پرائورٹی نمبر 1 ہے, اور لکلی گورنمنٹ نے اس کو پرائورٹی ابھی بنایا ہے, اس پہ بہت تیزی کے ساتھ کام بھی چل رہا ہے. سندھ گورنمنٹ نے اور سی ایم صاحب نے اس میں کافی ہم پیش رفت ہم کر چکے ہیں اور کافی آگے نکل گئے ہیں. انشاءاللہ اس کا گراؤنڈ بریکنگ مجھے یقین ہے کہ عنقریب ہوگا. لیکن اب یہ جو پورا پروجیکٹ ہے اس کو لگنے میں
اور اس کے ریزلٹس آنے میں کم از کم 2 سال کا عرصہ لگتا ہے. ٹیک ٹائم ڈیفینیٹلی. لیکن ہم نے اس 2 سال کے عرصے کو جو اسٹاپ گیپ میکینزم کے تحت ہم نے یہی CCTV کیمراز کے ساتھ جو کراچی کے مخیر حضرات ہیں، جس طرح آپ نے نام لیا کہ کمیونٹی پولیسنگ کراچی CP کے، اس طرح وائس آف کراچی ہے، دوسرے بہت ہی ادارے ہیں، ان کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں. وہاں پہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو یہ فلینتھروپک اور جو مخیر حضرات ہیں کراچی کے، وہ خود ولنگ ہیں انویسٹ کرنے کے. وہ جی CCTV کیمراز بھی ہم آپ کو لگا کے دیں گے، نیٹ ورکنگ کا سسٹم بنا کے دیں گے. اس میں مراد سونی صاحب، ان کی پوری ٹیم اور اس طرح کی جی سیٹھی، خواجہ جمال سیٹھی صاحب یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور تقریباً 10 تھانے ٹارگٹ ہم نے رکھا تھا، اس میں زیادہ تر تھانے انہوں نے یہ سسٹم وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا ہے اور ہمیں بہت بڑی مدد مل رہی ہے. اور اس کے بعد جاوید بھائی جو ہم نے نوٹس کیا ہے کہ ان جگہوں پہ کرائم ریٹ بہت کم ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی کرائم ریٹ کی جو وہ کافی کم ہو گئی. عام ہماری ایک ایسٹیمیشن ہے کہ تقریباً 30% کرائم پریونشن میں مدد ملتی ہے، یعنی کرائم ان ایریاز میں 30% تک کم ہو جاتا ہے. اور ڈیٹیکشن جو ہے وہ بھی آپ کی 50% سے اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ ہم ریزلٹس دیکھ رہے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ آپ ڈیٹیکشن دیکھ لیں، کراچی پولیس کی ون آف دا بیسٹ ان پاکستان ہے اس وقت. کوئی بھی ہائی پروفائل کرائم آپ اٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے اور اس میں جو کرمنلز ہیں یا تو پکڑے گئے ہیں یا ٹریس ہو گئے ہیں اور ان کے پیچھے پولیس کام کر رہی ہے. تو یہ سب پاسبل ہے بیکاز آف دیس نیٹ ورکس. اور اللہ کے فضل سے یہ جس طرح ایکسپینشن ان کی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اسٹریٹ کرائم کو بھی بالکل اس کو قابو کرنے میں بڑی مدد ملے گی. اچھا جاوید بھائی، جہاں پر ہم پولیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے نیگیٹو باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی پولیس یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. ایز اے چیف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کو کن چیزوں کی ابھی ضرورت ہے؟ میں بات کروں گا ان کے فلاح و بہبود کے حوالے سے، ان کی جو معاشی مسائل ہیں اس پر آپ لوگ کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر اعلیٰ افسران آپ لوگ ہیں، تو اس پہ آپ کی کیا پلاننگز ہوتی ہیں؟ بالکل، آپ نے اس چیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیس کی نیچر آف جاب کو سمجھا جائے. بالکل. نو ڈاؤٹ اس میں آپ کو سو کالڈ پاور اتھارٹی اسٹیٹ دیتی ہے، کیونکہ آپ کے کام کی نوعیت ایسے ہے کہ آپ کو گن پکڑا دیتی ہے اور پاورز دیتی ہے اریسٹ کے اور دوسرے. لیکن ظاہر ہے پھر ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے. لیکن جو بھی ماضی میں جس طرح صورتحال رہی ہے ہماری، تو ہمارے ہاں بہت ہی کم فورس کے ساتھ یہ پولیسنگ کا کام خاص طور اربن ایریاز میں پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پولیس ہمیشہ اسٹریس میں ہوتی ہے. بالکل. کہ ان کے ورکنگ آورس بہت زیادہ ہوتے ہیں، 12 سے 14 گھنٹے کا بھی ورکنگ آور. اب جس طرح رمضان آ گیا، رمضان میں بہت ہی زیادہ صبح کی ڈیوٹیاں جو ایک سحری سے وابستہ ہماری بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے بعد پورے دن افطار، اس کے بعد تراویح اور رات کو دیر گئے تک جو بازاریں کھلی ہوں گی ان کو ڈیوٹی دینا، اور اس طرح تو ایک 12-14 گھنٹے کی ڈیوٹی میرے خیال میں اور شاید کسی ڈپارٹمنٹ میں کنٹینیوسلی وہ ڈیوٹی کرتے رہنا، بیٹھنا نہیں اس میں. تو ان چیزوں کی وجہ سے پولیس پہ ایک اسٹریس لیول باقی ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ ان کو کمپیئر کریں گے. تو میرے خیال میں ان کو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی کو زیادہ یوز کریں، جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ CCTV کیمراز، نیٹ ورکنگ کا سسٹم اور بہت سے ایپس آ گئے ہیں، ڈیجیٹائزیشن، ڈیٹا بیسز ہیں ہمارے. پرانے طریقے سے جو کام ہوتا تھا، جو سسپیکٹ کا ڈیٹا بیس ہے لاکھوں میں ہے، اور پرانے زمانے میں رجسٹرز کھول کے ہم نکالتے، لیکن ابھی وہ ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے. آپ ڈیٹا کو ڈیجیٹائز کر لیں، اس کو ڈیٹا کو کسی وقت بھی ریٹریو کر لیں، اس کو میچ کر لیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی IG صاحب نے جو IT ڈپارٹمنٹ کے تھرو ایک ایپ نکالا، تو اس کے بہت اعلیٰ ریزلٹس ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایپ ہے آئی پیڈ کی صورت میں، جس میں تقریباً 2.5 ملین 25 لاکھ کے قریب
جو سسپیکٹس ہیں، کرمنلز ہیں، اور ان کا پورا ڈیٹا ہے. 25 لاکھ. 25 لاکھ. تو کوئی بھی پکٹ ہو، کوئی بھی پیٹرولنگ موبائل ہو، الٹیمیٹلی کراچی میں ان کے پاس یہ تلاش کے نام سے یہ ایپ ہم نے بنایا ہے. ڈیٹا ہوگا اور کسی بھی بندے کو آپ یہ چیک کرنا ہے کہ مطلوب تو نہیں ہے کسی وجہ سے اچھا کرائم. یہ امپلیمنٹ ہو گیا یا ابھی ہو گیا اللہ کے اچھا فضل ہو سے گیا ماشاءاللہ. ہو گیا ہے. اور اس کے صرف اس کا جو اسکوپ بڑھانا ہے ہم نے. ایپس زیادہ لینی ہے، تقریباً آن ایوریج 8-10 ایپس ہم نے یہ جو آئی پیڈس ہیں یہ سب پوری پولیس اسٹیشنز میں آ گئے ہیں. لیکن اس کا دائرہ بڑھانا ہے، اس کی یوز کو بڑھانا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے ہمیں بہت زیادہ. اسی طرح اور بہت سے ایپس زاہد بھائی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جگہ ایک اور ایپ بھی ہے تصدیق کے نام سے کہ جی اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا آتا ہے تو اگر آپ اس کا آپ ڈیٹا ڈالیں پتہ چل جاتا ہے. ہمارے یہاں لوگ کیوں اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں بے فکر ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم چوری ڈکیتی کی وارداتیں دیکھتے ہیں خاص طور پر ڈیفنس کلفٹن میں زیادہ ہوتی ہیں کہ اس میں گھر کے ہاؤس میڈز یہی انوالو ہوتے ہیں، لیکن جب کسی سے پوچھو تو وہ ان اپلیکیشنز کا فائدہ نہیں اٹھاتا. دیکھیے اس میں تھوڑی بہت ہیسل جس کو کہنا چاہیے، تکلیف جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. بالکل. مثال کے طور پہ تصدیق جس کا آپ نے حوالہ دیا، یہ ہمارے ہاں ہر تھانے میں اویلیبل ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے ایپ. اور اس میں بالکل سمپل ہے کہ آپ جو بایو ڈیٹا آپ نے جو آپ کے پاس ملازم ہے، ماسی ہے، کام کر رہی ہے، اس کا بایو ڈیٹا آپ نے جیسے ہی وہ آئے آپ نے تھانے میں جا کے رجسٹر کروانا ہے. اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی چوری ہوتی ہے، جس طرح بہت سی آج کل چوریاں جو ہو رہی ہیں خاص طور پوش ایریاز میں، ڈی ایچ اے میں، کلفٹن میں، پی سی ایچ ایس میں، گلشن میں، آپ نے دیکھا کہ وہ کبھی کبھار بدقسمتی سے ان میں یہ نوکر بھی شامل ہو جاتے ہیں جو آپ کے پاس کام کرنے والے ملازم. اب بہت سی جگہوں پہ، کافی جگہوں پہ ہم بالکل کیس بلائنڈ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں چیز ہی نہیں ہے، ہوتا. شناختی وہ کارڈ ہے نوکر چلا گیا اور آپ کے پاس کوئی ڈیٹا. اب اس کی ہم نے بڑی ترویج، اس کو پبلسائز کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوئی کہ تقریباً ہر گھر، ہر شہر میں ہر جو شہری ہے اس کا جو کہ فری ہے اس کا فائدہ اٹھائے. تو ہم گاہے بگاہے اس کے لیے پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مائل کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں، آپ کے فائدے کا ہے. اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. مثال کے ٹیننٹس کی رجسٹریشن ہے، کوئی نہیں کراتا، بہت کم ٹیننٹ لوگ کراتے ہیں. رجسٹریشن قانون ہے. بالکل. آپ نے اگر اپنا کوئی دکان، کوئی گھر، کوئی پورشن کسی کو آپ نے دینا ہے تو آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ اس کی رجسٹریشن کروا لیں. کیونکہ بہت سے جو بڑے بڑے کرائم کے واقعات، ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ جو ٹیننٹ آپ کا آیا تھا، جو مکین تھا، اس کے بارے میں آپ کے پاس بایو ڈیٹا صحیح نہیں تھا کچھ نالج اور نہیں وہ واپسی پہ کوئی بڑا کام کر کے چلا گیا. لیکن اس میں بھی کبھی کبھار یہ تھوڑا سا میرے خیال میں ایک بحیثیت سوسائٹی ہم میں یہ ایورژن ہے کہ ٹائم کسی ایسی کام کے لیے نکالنا اور تھوڑا سا ایفرٹ کرنا، وہ کبھی کبھار ہم نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے بعد میں اچھا جاوید بھائی، جب پھر یہ ان کے ساتھ نقصان ہو جاتا ہے تو پھر آگے کہتے ہیں جی پولیس ہمارا مسئلہ سالو کر دے، پولیس ہمارا مسئلہ سالو کر دے. اچھا میں نے کئی کیسز کیونکہ ایسے دیکھے، میں تو کام کرتا ہوں کہ پولیس کہاں سے ڈھونڈے، کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، کوئی کلو ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا جاوید بھائی، عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم شکایت، اگر ہمارے پاس کوئی بھی شکایت ہے ہم کہاں کریں؟ تھوڑا سا کیونکہ مجھے تو پتہ ہے لیکن میں چاہوں گا تھوڑا آپ بھی بتائیں کہ کمپلین سیل ظاہر ہر ضلع میں قائم ہے اور ہر ایس ایس پی کے پاس بھی، انفیکٹ آپ کے پاس بھی کمپلین سیل ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں. جی بالکل. پولیس میں نہ صرف کمپلینٹ سیلز ہے بلکہ جو خاص طور پہ ویکر سیکشن آف سوسائٹیز ہے، جس طرح ویمن پروٹیکشن سیل، اسی طرح چائلڈ پروٹیکشن سیل اور مائنورٹیز پروٹیکشن، یہ بھی تقریباً ہر ایس ایس پی آفس میں اور نیچے ڈاؤن بلو یہ پورا سسٹم ہوتا ہے. اس کا صرف صحیح مصرف جو ہے اس سے ہی پرابلمس کی یعنی کہ آپ ختم کرنے میں مدد ملتی ہے. اور اس کے لیے ہی پولیس کی بہت بڑی شاید جو چین آف کمانڈ دی گئی کہ ایڈیشنل آئی جی ہے، پھر ڈی آئی جی ہے، ایس ایس پی، ایس پی، پھر ڈی ایس پی یا اے ایس پی اور پھر نیچے ایس ایچ او صاحب، یہ سب پوری ایک لمبی جو چین آف کمانڈ دی گئی، وہ بھی ان میں ایک جو ریزنس تھے
وہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کمپلیننٹ کو کوئی فائدہ مل جائے. اگر ایس ایچ او صاحب نہیں سن رہے اس کی تو ڈی ایس پی ایس ڈی پی او لیول پہ یا ایس پی ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کی بات کہیں نہ کہیں سنی جاتی ہے. اور یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ الٹیمیٹلی جو پرسو کرتا ہے اس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ پولیس میں پرابلم ہے, ہم بھی ریفلیکشن ہیں پوری سوسائٹی کا. تو سوسائٹی کے جو پرابلم آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کبھی کبھار کریپ ان کر جاتے ہیں, پولیس میں بھی ہیں. لیکن جاوید بھائی جو میرا اتنے سالوں کا تجزیہ اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا احتساب پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے جو خود ان کے افسران کرتے ہیں, اتنا میں نے کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں دیکھا کہ اگر ہم جا کے, کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم جا کے کسی ایس پی کو بھی شکایت کرتے ہیں تو وہ فوری اس پہ ایکشن لیتا ہے. اور ڈپارٹمنٹس میں جو ہے گورنمنٹ کے جو اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اتنا نہیں ہوتا, تو پولیس میں تو زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ احتساب آسانی سے. بالکل آپ نے صحیح کہا, میں 100% ایگری کروں گا. ایک تو جس طرح آپ نے بتایا کہ شروع سے ٹریڈیشنلی احتساب کا سسٹم, اکاؤنٹیبلٹی کا پولیس میں شاید ہی کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنے سخت پاورز اپنے سینئر سپروائزری لیول پہ ہوں کہ آپ اچھی بلی 20 سال کی سروس والے کو گھر بھیج دیں. بالکل ایسا ہے. اور یا اس کو ایون اس پہ کرمنل پینلٹی لگا کے اس کو بند کر دیں. یہ سب پاورز ہوتے ہیں اور یہ عوام کی بہتری کے لیے ہیں کہ اگر آپ نے ذمہ داری دی ہے, اتھارٹی دی ہے تو پھر اسی طرح کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو ایشوز ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے. پہلے اس سے آپ کا الیکٹرانک میڈیا تھا, اس نے احتساب ہمارا کرنا شروع کر دیا. جو جرنلسٹ پورا ایک کمیونٹی تھی وہ بھی اسی احتساب کا حصہ ہے. شاید ہی کوئی ایسی خبر ہو جو کہ جس میں کوئی گراؤنڈ بیسڈ ریالٹی ہو اور اس پہ کوئی پولیس آفیسر جو سپروائزر ہے وہ ایکشن نہ لیتا ہو. ضرور لیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, بہت ہی ریئر ہوتا ہے. عام طور پہ اس میں جو آپ نے ایک بات بتائی کہ بالکل ایکشن ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں جھوٹی کمپلینس, ان کا کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ میں کرتا رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جو پولیس کے اوپر ہی جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں کہ جی فلانا کر رہے ہیں, ڈھمکانا کر رہے ہیں, آپ تک بھی پہنچاتے ہیں وہ خبریں جن کا صحافت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں پھر کیا کرتے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے ریمیڈی تو ہے قانون میں, لیکن ریمیڈی اس کے لیے ہم گاہے بگاہے اسٹیٹ کو, گورنمنٹ کو لکھتے بھی ہیں کہ قانون سازی کی جائے. مثال کے طور پہ جس طرح ایک جھوٹی ایف آئی آر کا ایک جو ٹرینڈ ہے, رواج ہے جھوٹی گواہی کا, تو اس کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے. اس وقت جو ریمیڈیز اویلیبل ہیں وہ اس طرح اتنے سخت یا اس طرح نہیں ہے کہ اس سے ڈسکریج ہوں لوگ. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. مثال کے طور پہ اگر ایف آئی آر کسی نے غلط کسی پہ لکھوائی ہے تو باہر کے ملکوں میں تو سول سوٹس بھی ہیں جو ہمارے ہاں بہت ہی ریئر یوز ہوتے ہیں, اور عام پبلک کو اس کے لیے نہ ٹائم ہوتا ہے, نہ ایفرٹ ہوتی ہے, اور نہ ہی ان کے پاس نہ پتہ ہے, نہ ریسورسز ہوتے ہیں وکیل کرنا اور یہ پوچھے. اور سسٹم بھی اتنا پراپرلی آئلڈ اور گرلڈ نہیں ہے کیونکہ اتنے ہمارے پاس آلریڈی کیسز پینڈنگ میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ الگ ایک پرابلم ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے وہ مجسٹریٹ کی ڈسکریشن پہ ہے. کبھی کبھار وہ اس پہ سمجھتے ہیں ایکشن لینے کے لیے وہ پہل کرتے ہیں. اس کے لیے قانون سازی کی کوشش کی گئی ہے, کچھ بہتری آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جاوید بھائی, یہ تو چلیں ساری آپ سے ہماری بات ہو گئی آفیشیل. جاوید بھائی, آپ کی اپنی فیملی میں کون کون ہے؟ رمضان المبارک میں آپ کس طرح ٹائم نکال پاتے ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں آپ صبح بھی آفس میں ہوتے ہیں اور رات تک آپ ہمیں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں, تو اپنی فیملی کے لیے کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ ہاں, یہ ایشو ہے بہت. اس ایشو پہ کیا کرتے ہیں بھائی گھر والے؟ تو نہیں کہتے اس کی بھی کمپلین کہاں کریں؟ صبر ہی کرتے ہیں. خاص طور پہ ہماری جب فیلڈ پوسٹنگس ہوتی ہیں جس طرح یہ آج کل ہے, جس پہ آج کل میں ہوں, یہ کسی بھی لیول پہ جو نیچے ایس ایچ او لیول پہ, بلکہ ایس ایچ او کا کام تو بہت ہی مشکل ہے. جس طرح رمضان میں تقریباً ہم نے بین کیا ہوا ہے, بلکہ بین کیا ہوا ہے والنٹیرلی. بہت سے ایس ایچ اوز اپنے گھر نہیں جاتے ایون رات, وہ تھانے میں رات بھی تھانے میں رہتے ہیں, کیونکہ سحری افطار اور اس کے درمیان کام ٹائم ہی نہیں ملتا آپ کو, تو وہ کافی دنوں کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں.
تو مشکل جاب ہے اور عام طور پہ فیملیز کو بڑی شکایت رہتی ہے. یہ ہے دس از اے فیکٹ آف لائف. اس جاب میں میں کہوں گا کہ جو بھی آئے وہ ہی شوڈ بی پریپیئرڈ کہ جی فیملی کو ٹائم یہ مشکل سے ملے گا. اچھا جاوید بھائی، پولیس کو اگر ہم کہیں کہ ایک آسان الفاظ میں بتایا جائے تو کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اتنا ٹائم ہو گیا سروس کو، نہ عید ان کی ہوتی ہے، نہ بقرعید ان کی ہوتی ہے، نہ اور کوئی تہوار وہ اپنی فیملی کے ساتھ منا سکتے ہیں. 24 آورس کبھی بھی کال آ سکتی ہے. کیا کہیں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک الفاظ میں بیان کریں؟ یہی جو میں نے کہا ذمہ داری، پولیس کی ذمہ داری جو ہے بہت زیادہ ہے. آپ ذمہ دار ہیں عوام کو، آپ ذمہ دار ہیں علاقے کے جو مکین ہیں آپ کے، آپ ذمہ دار ہیں گورنمنٹ کو، آپ ذمہ دار ہیں میڈیا کو اور واٹ ناٹ. تو ایک تو یہ ہے، اس کی وجہ سے پولیس میں آپ کے لیے ایک جو پرسنل ٹائم ہوتا ہے اس کا کانسیپٹ شاید بہت ہی کم ہے اور ایک لائف سٹائل ہی بن گیا ہے یہ. اور دوسرا اس میں بات یہ ہے کہ لیکن اس کا جو پازیٹیو سائیڈ ہے کہ آپ ایک عام اسٹریٹ کرمنل سے لے کے جو شہر کے معززین سے لے کے آپ کے جن کو ہیوز کہتے ہیں، آپ کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، رولرز ہیں، گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، ان سب سے واسطہ پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی امیزنگ لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. جتنا لرننگ میرے خیال میں اس جاب میں ہے آپ کی، اگر آپ وہ مائنڈ رکھیں تو شاید ہی کسی جاب میں ہو. لیکن یہ والی بات بالکل جاوید بھائی نے صحیح کی ہے کہ جو فیملی والے ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ ہی شکایت رہتی ہے کہ بھائی آپ کہاں آ رہے ہیں، کہاں نہیں جا رہے. جاوید بھائی، آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ جی 2 ہیں. 2 بیٹے. تو وہ آپ سے کرتے ہیں اور کسی کا ہے انٹرسٹ پولیس میں آنے کا؟ کبھی کبھار بیٹا کوئی شوق دکھا دیتا ہے. لیٹس سی، اس وقت ٹو ارلی، لیکن ظاہر ہے میں بھی چاہوں گا کہ اگر آنا چاہے تو اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب، لیکن بہت ہی باعزت پیشہ ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے. لیکن الٹیمیٹلی اٹ ڈپینڈس آن ہیم. اچھا جاوید بھائی، جب اپنے لیے ٹائم ملتا ہے، تھوڑا بہت ہی کبھی ملتا ہوگا، تو اس ٹائم میں آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا ہابی کیا ہے آپ کی؟ ہابیز میری بہت زیادہ رہی ہیں. اچھا. بک ریڈنگ سے لے کے ہسٹری، جغرافی شروع سے میرا ایک شغل رہا ہے، اور گارڈننگ، ٹری پلانٹیشن، ٹورنگ. میں نے ٹریول بھی بہت کیا ہے، اور بیکاز آف دا نیچر آف دا جاب شروع میں پاکستان میں، شاید ہی پاکستان کا کوئی حصہ ہوگا، میں نے فارملی پنجاب، سندھ، بلوچستان، کوسوو میں باہر 2 سال تقریباً وہ کی. اور پھر اسی حوالے سے آپ کو ٹریولنگ کا، ٹورنگ کا بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے. تو ٹریول بہت کیا ہے، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر. تو ہابیز بہت ہیں اور ایکسپوجر پھر ایک بہت بڑا ہوتا ہے. جاوید بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس نشست میں آئے، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو، پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اور بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں. جہاں تک پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہم بات کریں تو پولیس ڈپارٹمنٹ نو ڈاؤٹ بہت مشکل وقت میں کام کر رہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں کام کرتا ہوں، میں 12-14 سال سے پولیس کے ساتھ اور ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری پرابلمز کے ساتھ بھی بہت اچھا سرو کر رہی ہیں. اگر ہم قانون پہ چلیں گے اور قانون کو عزت دیں گے تو قانون بھی پھر ہمیں عزت دے گا. اس بات کو یاد رکھیں.